چوتھی زندگی شروع ہو گئی عالم برزخ. وہ زندگی ہے، موت نہیں ہے. اس کو تو سب مانتے ہیں. عذاب قبر ہم مانتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب قرآن میں ذکر نہیں ہے، غلط بات ہے. لیکن میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. برزخ کے اندر زندگی کی ایک کیفیت ہے. اس کے اندر جیسے کہ ہمارے یہاں بڑی ویسے چھڑ گئی ہیں. حضور کی زندگی کیسی ہے؟ آیا ایسی ہے جیسے دنیا میں تھی یا اس سے کچھ مختلف ہے؟ تو میں کہا کرتا ہوں دنیا کی زندگی تو اتنی اچھی زندگی نہیں ہے. حضور کو جو زندگی ہے عالم برزخ میں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس عالم برزخ میں کہا گیا شہداء کو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کو اموات مت کہو، مردہ مت کہو، زندہ ہے. تمہیں اس کا شعور نہیں. ہمیں شہداء کی زندگی کا شعور نہیں. پھر صدیقین اوپر ہے، پھر انبیاء ان کے اوپر ہے، پھر رسول ان کے اوپر ہے، سب سے اوپر سید المرسلین ہے. کیا زندگی ہوگی؟ ہم کیا تصور کر سکتے؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ما خطر علی قلب بشر. بہرحال پھر یہ چوتھی زندگی آ گئی. پھر آئے گا، پھر سور پھونکا جائے گا، اور پھر فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو سب زندہ ہو کر دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. وہ یوم القیامہ ہوگا، کھڑے ہونے کا دن. اور اس سے ہمارا 5واں دور شروع ہو جائے گا، حیات اخروی. اچھا، حیات اخروی کے بارے میں ہمارا کیا ایمان ہے؟ کیا وہ کبھی ختم ہونے والی ہے؟ وہ تو ابدی ہے. فَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ پوری زندگی. تو زندگی کتنی بڑی ہو گئی. تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ جاویداں پہم دواں ہر پن گواں ہے زندگی. البتہ ایک کام کیا کیا ہے اللہ نے، یہ جو 2 موتوں کے درمیان زندگی آئی ہے. پہلی موت جو کہ ہم عالم ارواح سے، اس کے بعد سلا دیے گئے، موت آ گئی نا، پھر اللہ نے زندہ کیا. پھر جو ہماری موت آنے والی ہے میری اور آپ کی، ان 2 موتوں کے درمیان ایک زندگی کا حصہ کٹ گیا ہے. اس میں سے یہ لمبا پروسیس، وہاں سے وہاں تک مبدا و معاد، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں یہ چھوٹا سا ہماری زندگی میں سے حصہ کاٹ کر اس سے ایک امتحانی وقفہ بنایا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کی تخلیق کی ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والے. یہ امتحانی اس کو بھی اقبال نے خوب کہا ہے. ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اب امتحان 3 گھنٹے کا بھی ہوتا ہے تو وہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کوانٹیٹیو ایلیمنٹ ہوا. امتحان ہے. ٹیسٹنگ از ٹیسٹنگ. یہ حیات دنیاوی امتحان ہے. ملزم ہستی سے تو براہ مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس کے بعد جب ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، آباد کا جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے، اور پھر یہ جنت اور یہ دوزخ. وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا. یہ حیات ایک ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایمان بالآخرہ کے ضمن میں پورے حیات انسانی کا ایک تصور جو ہے سامنے لانا ضروری. اب آئیے، میں نے کہا تھا تخلیق کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتاؤں گا. یہ جدید سائنس کے حوالے سے بھی بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہ قرآن کے حکمت اور فلسفے کے لیے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو فلسفی مسلمان ہوئے، ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، جو متکلمین ہوئے جنہوں نے عقل سے کام لے کر قرآن کی تفسیریں کی ہیں، امام راضی میں بہت بڑے مقام پر ہے، اور ہے بہت ہے. کچھ صوفی مزاج صوفی ہے، فلسفی ہے. ان سب نے اپنی زیادہ تر گفتگو کا دار و مدار یونانی حکماء اور فلاسفہ کی بات پر رکھی. سقراط اس کا شاگرد، افلاطون اس کا شاگرد، ارسطو. ہمارے متکلمین، ہمارے فلاسفہ سب ارسطو کے شاگرد. ہمارے صوفیہ اکثر و بیشتر افلاطون اور پروٹائنس، افلاطونوس ان کے شاگرد. لہذا مولانا روم نے بڑا شکوے کے انداز میں کہا تھا، چند خانی حکمت یونانیہ. تم کب تک یونانیوں کی حکمت پڑھتے رہو گے، یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے، یونانیوں کی میٹا فزکس، یونانیوں کی منطق. چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ راہم بخواں. کبھی ذرا قرآن مجید میں جو حکمت دی گئی ہے، جو فلسفہ دیا گیا ہے، جو حقائق بیان کیے گئے، کبھی ان پر توجہ کرو. اللہ تعالیٰ توفیق دے. میری دلی آرزو ہوگی کہ آپ میں سے جو ذہین لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ میدان ہر شخص کا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو افرادی انفرادی سطح پر انقلاب برپا کرنے کا پروسیس ہے، 4 الفاظ ہے اس میں ٹاپ پر آتا ہے حکمت. یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. حکمہ یہ تعلیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تربیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سب سے اونچی منزل ہے تعلیم حکمت. ظاہر بات ہے کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے
ظاہر بات ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا ہے. جسمانی قوتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے، ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی فرق و تفاوت ہے. جن لوگوں کے اندر یہ فلسفہ اور حکمت کا ذوق ہو وہ اس معاملے میں آئیں، سوچیں، پڑھیں. میری یہ چند باتیں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے چشم کشا ثابت. وہ کتاب اس وقت میری جو ہے ایجاد و ابداع عالم، وہ آؤٹ آف پرنٹ ہے، موجود نہیں ہے. انشاءاللہ جلدی ہی پرنٹ کروا لیں گے دوبارہ. دیکھیے تخلیق کا مرحلہ اول عالم امر ہے. اللہ کا ایک حکم کن، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. اس کن سے ایک نور پیدا ہوا ہے، ویری سٹل، لطیف، حرارت کوئی نہیں، خلق نور. یہ نور اللہ، یہ پہلی شے ہے جو پیدا ہوئی. حکم ایک کن، یہ عالم امر ہے. اس نور سے پیدا کیے گئی تمام ارواح انسانیہ، تمام ملائکہ. ملائکہ کے بارے میں حدیث موجود ہے، قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان اللہ خلق الملائکہ من نور. یہ عالم امر ہے پہلے جو پیدا کیا گیا ہے. ایک نور، بسیط نور، لطیف نور. اس نور سے ارواح انسانیہ، انہی میں ایک روح محمدی بھی تھی نا، جس کو نور محمدی بھی کہا جا سکتا ہے. یہ لفظ جو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نور محمدی، نور اس لیے کہ روح نورانی ہے، ملائکہ نورانی ہے. اللہ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اچھا، اب اس تخلیق کا دوسرا مرحلہ آیا. یہ پہلی تخلیق جو میٹا فزیکل ورلڈ کی ہے، دوسری تخلیق ہے فزیکل ورلڈ. ایک اور امر کن، اور اس سے ایک بگ بینگ پیدا ہو، جہاں سے سائنس شروع ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ جو پہلا معاملہ ہے وہ سائنس کے دائرے سے باہر کا ہے. ارواح ہو، ملائکہ ہو، سائنس کے دائرے سے باہر. وہ عالم امر ہے. یہ عالم خلق شروع ہوا ہے اب. اور عالم خلق اور عالم امر میں ایک بڑا بنیادی فرق جان لیجئے. عالم امر میں اللہ کے کسی حکم کے تعمیل میں کوئی لمحہ صرف نہیں ہوتا. کن فیکون، کن فیکون، نو ٹائم ایلیمنٹ. یہی وجہ ہے فرشتے کو عرش سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، روح کو بھی کوئی وقت نہیں لگتا. یہ بیانڈ دس فزیکل ورلڈ ہے نا. تو میٹا فزیکل ورلڈ کا تعلق ہے، یہ عالم امر سے ہے. امر میں وقت نہیں لگے گا قطعاً، خلق میں وقت لگے گا لازماً. آم کی گٹھلی ہے، آم کا پودا بننے میں 5-6 سال لگ جائے گی. رحم مادر میں حمل ٹھہر گیا ہے، بچے کے پورے بننے میں 9 مہینے لگیں گے، ٹائم لگے گا. اٹس خلق. قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان زمین 6 دن میں پیدا کیے، ٹائم لگا کہ نہیں لگا. تو یہ امر ہے وہ پہلا، جس میں کہ کیا ہے 3 چیزیں ہیں. اللہ کا نور جو بہت لطیف ہے، وہ خزانہ ہے، اسی سے بنی اجزائے ارواح انسان کی، اس سے بڑے فرشتے. اور چوتھی چیز نوٹ لیجیے، وہی بھی عالم امر سے متعلق ہے. اس لیے کہ وہ ایک کمیونیکیشن ہے بٹوین روح انسانی یا روح نبوی اور روح القدس. جبرائیل کون ہے؟ فرشتہ. روح محمدی، یہ بھی نوری، وہ بھی نوری. یہ ان دونوں کا کمیونیکیشن ہے وہی. لہذا اس کا تعلق بھی عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر. بہت پیارا شعر کہیں کہا ہے، کس کیفیت میں کہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا. نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنا ہے. روح محمدی نے سنا ہے، اس کان سے نہیں سنا انہوں نے، روڈ کر دی ہے. کبھی پڑھیے حقیقت وہی نامی کتاب مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی. وہی کی حقیقت کیا ہے؟ وہی براہ راست قلب پر جاتی ہے، اس کان کے واسطے سے نہیں جاتی. یہ کان عالم خلق کا ہے، قلب عالم امر کی ہے، روح کا مسکن ہے. وہاں روح ہے، روح محمدی. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اس کو اے نبی اتارا ہے تو فرشتے نے آپ کی عبادت کرو خالصتاً اللہ. عبادت کے 2 اجزاء لازم، اطاعت کلی، ایبسولوٹ اوبیڈینس، ٹوٹل اوبیڈینس، وداؤٹ اینی ریزرویشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کوئی استثناءات نہ ہو. زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت. اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر. اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل. 3 چیزیں ضمنی ہیں، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں. نمبر 1، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں. سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے. کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے. مطلقاً حرام کسی کے لیے. یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی عبادت کا مظہر. تقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی کو. نمبر 2،
دعا صرف اللہ، نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے لا تدعو مع اللہ احد، رسول سے نہیں۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مطلب ہے استنصار، صرف ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجئے، مجھے ذرا یہ کر دیجئے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا، لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے۔ نمبر 3، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کے، یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں رواں روی میں کہہ بیٹھے ما شاء اللہ و ما شئتا، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہے، فوراً ڈانٹ دیا اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا، مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے۔ احتساب، فضلے کی توقع صرف اللہ، یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ۔ یہ 5 چیزیں ہیں، جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر لیجیے، کہیں کسی وقت نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا، لیکن فوراً توبہ، یہ مستثنا ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے، خطا، آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی، نسیان، بھول گئے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا، حضور خود فرماتے انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سے آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوتا، تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ بارے پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، یا نمبر 3 جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی، لیکن پھر توبہ فوراً، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً پہنچ گیا، یہ مجھ سے کیا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا رہے، گڑ گڑا کر اللہ معاف کر دے، اٹ ول بی ریٹن آف، اٹ ول بی ایکسپنڈ، محو کر دیا جائے، یکفر عنہ سیئات، ہی اس کے معنی یہی ہے۔ ہاں اس کے برعکس اگر ایک گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک، باقی ساری 99% عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما لیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے۔ ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً۔ اور جیسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا، تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گرا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلا جب اٹھ چکا تھا، جب میں گرا، کیونکہ آدمی وہ کھڑا نہیں رہتا، نہیں اٹھتا، یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا کہ میں گرا تھا، جبکہ اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا، یہ ہے یتوبون من قریب۔
اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے ہے، انما التوبۃ علی اللہ ہے، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے. گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی. اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا. تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب. دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے. اب وہ موت کا انتظار کر رہا، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے. اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے. تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا. اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے. تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی فوراً توبہ. لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، ولا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا. اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے. دیکھیے اطاعت کے دو پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی. وہی مراد کیا ہے؟ ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی. کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود ہے آتی. کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے، آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے، تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے. ان ویریس پروپورشنز. لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے. ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے. ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے. کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا. وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا. آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے. آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، کہ بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروضے کے طور آپ نہیں ہاتھ کاٹ سکتے. ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے. آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہے، امپاسبل. ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا تھا آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے. ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی ہے. اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں. ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے، یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب ہے، دین قائم ہے، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی. وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel, no friction. وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ. انتہائی خوش قسمتی، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول. لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا. اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، روکنا نو وے. لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60%،
وہ باطل کے قبضے میں، تو وہ بھی تو 50% 60% کافر ہے. از اے پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ انوائرمنٹ آف دیٹ سسٹم. قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں.